پھر سے ایک بار سواگت ہے دوستوں میرے یوٹیوب چینل نالج نیشن میں۔ آج ہم بات کریں گے ملکہ بلقیس، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وائف کا نام ملکہ بلقیس ہے۔ ان کا ایک تخت تھا دوستوں، وہ جب وہ شاسن کرتی تھی یمن میں تو ان کا ایک تخت کا کہانی کافی مشہور ہے۔ ان کا تخت 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا تھا، اور وہ 7 محلوں کے اندر وہ تخت ہوا کرتا تھا، اور اس تخت پر بیٹھ کر وہ ہمیشہ آرام کیا کرتی تھی اور وہاں سے فرمان جاری کیا کرتی تھی۔ تو وہ تخت کا کہانی بے مثال ہے اور بہت ہی عجب غضب ہے۔ آئیے دلچسپ کہانی اور فل حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک عظیم و شان حکومت عطا فرمائی تھی، اور آپ کو بس میں ہوا کر دی تھی، اور آپ کو ہوا کا حکم فرماتے تھے، آپ کے تخت کو اڑا کر وہاں پہنچا دیتی تھی۔ قرآن شریف کریم پارہ نمبر 17 رکو نمبر 6 میں اللہ فرماتے ہیں، جن اور انسان اور پرندے سب آپ کے تابع اور لشکری تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اپنے حرم شریف مکہ معظم پہنچنے کا عزم فرمایا۔ چنانچہ تیاریاں شروع کی گئی اور اپنے جنوں، انسانوں، پرندوں اور دیگر جانوروں کو ساتھ چلنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ یہ عظیم لشکر تقریباً 30 میل میں پورا آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تو ہوا نے تخت سلیمان کو مؤثر لشکر عظیم کو اٹھایا اور فوراً حرم شریف میں پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حرم شریف میں کچھ عرصہ ٹھہرے، اور اس عرصے میں آپ مکہ معظم میں ہر روز 5000 اونٹ، 5000 گائے اور 20000 بکریاں ذبح فرماتے تھے، اور اپنے لشکر میں ہمارے حضور سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت مکہ سے نکلتے وقت جب حدود کو کھوجا گیا تو حدود نہیں ملا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمان کیا، اگر حدود صحیح وجہ نہیں بتاتا تو اسے سزا دیا جائے گا۔ تو مکہ سے نکلتے ہوئے جب حدود غیر حاضر تھا اور اسے وہ اڑتا ہوا واپس آیا، تو حدود نے اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کی اور بتایا کہ اے اللہ کے نبی، میں بہت بڑی ملکہ کو دیکھ کر آیا ہوں۔ خدا نے اسے ہر قسم کا سامان، عیش اور عشرت دے رکھا ہے۔ وہ سورج کی پجارن ہے، وہ اللہ عرش زمین اور عظیم، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ روایت ہے کہ یہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا اور بڑے بڑے زیورات سے مرصع ہوئے تھے۔ بلقیس نے ایک مضبوط گھر بنایا تھا، جس گھر میں دوسرا گھر تھا، پھر اس گھر کے اندر تیسرا گھر، پھر تیسرے گھر کے اندر چوتھا، اس طرح 7 گھر، 7 محلوں کے اندر وہ ان کا تخت رکھا ہوا تھا، اور اس تخت پر بیٹھ کر وہ فرمان اور آرام کیا کرتی تھی، اس تخت میں سونے چاندی کے غلاف اور دیش کی ہر طرح کی قیمتی چیز لگے ہوئے تھے۔ اس کا ایک پایا سرخ یاقوت کا، دوسرا پایا زرد یاقوت کا، تیسرا سبز زرموت کا، اور چوتھا پایا سفید موتی کا تھا۔ یہ تخت 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا تھا۔ بلقیس 7ویں گھر کے اندر رکھے ہوئے اس تخت عظیم پر بیٹھا کرتی تھی، اور ہر گھر کے باہر سخت پہرا تھا۔ بلقیس تک پہنچنا ایک دشوار امر تھا۔ حضرت نے جب سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کی بات سنائی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرا ایک خط لے جاؤ اور بلقیس کو پہنچاؤ۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا، جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لکھا، اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین، میرے معاملے میں بڑائی ظاہر نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اور اس خط پر شاہد مہر شبد کر کے حدود کو دے دیا۔ حدود گیا اور 7 قلعے کے پہروں سے بے نیاز ہو کر نبی کا یہ چٹھی رساں روشن دانوں سے گزرتا ہوا بلقیس تک جا پہنچا، اور بلقیس اس وقت سو رہی تھی۔ تو حدود نے وہ خط جب بلقیس اٹھی تو انہوں نے وہ خط کو پڑھا اور پڑھ کر گھبرا گئی، اور چاروں طرف، اور وہ ایک دماغ والی ملکہ تھی۔ انہوں نے اپنے چاروں طرف اپنے وزیروں اور سبھی علم رکھنے والوں کو بلایا اور اس چیز کو دکھایا اور پڑھ کر سنایا۔ تو انہوں نے پڑھا کہ بلقیس نے کہا کہ سب نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو چٹھی ہے وہ کسی اور خدا کی ایک خدا کی پرستش کرنے بول رہے ہیں، ان سے ہم جنگ کرتے ہیں، ہم اپنے خدا کو کیوں چھوڑے؟ تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ نہیں، جنگ کرنا ایک اچھی بات نہیں، اس سے کسی کا شہر بلقیس نے کہا کہ جنگ اچھی چیز نہیں۔ بادشاہ جب کسی شہر میں اپنے زور قوت سے داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں سلیمان کی طرف ایک تحفہ بھیجوں، جو پھر دیکھو کہ سلیمان اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہے تو تحفہ قبول کر لیں گے، اور نبی ہیں تو میرا یہ تحفہ قبول نہ کریں گے۔ باوجود اس کے دین کا اتباع کیا جائے گا اور وہ اپنے اللہ کی طرف ہمیں بلائیں گے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام، 500 بندیاں، بہترین ریشمی لباس اور زیورات کے ساتھ آراستہ کر کے انہیں ایسے گھوڑوں پر بٹھایا جن کی کانٹیاں سونے کی اور لگامیں زیورات سے مرصع تھے۔ 1000 سونے اور چاندی کی اینٹ اور ایک تاج جو بڑے بڑے قیمتی موتیوں سے معائنہ تھا، وغیرہ وغیرہ موت ایک خط کی اور قاصدہ کے ساتھ روانہ کی۔
حدود دیکھ کر چل دیا۔ سلیمان علیہ السلام کو سارا قصہ سنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنی لشکر کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر 6 میل تک ان کی اینٹیں کی سڑک بنا دی جائے اور سڑک کے ادھر ادھر سونے اور چاندی کی بلند دیواریں کھڑی کر دی جائے اور سمندر کے جو خوبصورت جانور ہیں وہ سب حاضر کیے جائے۔ چنانچہ آپ کے حکم کی تعمیل فوراً کی گئی۔ 6 میل سونے چاندی کی سڑک بن گئی۔ ان سڑک کے دونوں طرف سونے چاندی کی دیواریں بھی بن گئی اور خشکی وطری کی خوبصورت جانور بھی حاضر کر دیے گئے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کی دائیں جانب 4000 سونے کی کرسیاں اور بائیں جانب 4000 سونے کی کرسیاں رکھوائی اور ان پر اپنے مکرم اور خاص کو بٹھایا اور اپنے جنی لشکر اور انسانی لشکر کو دور دور تک صاف و صفا کھڑا کر دیا اور وحشی جانوروں اور درندوں کو چوپایوں کو بھی صاف صفا کھڑا کر دیا۔ اس قسم کا شاہی دبدبہ، جلال اور اس شان شوکت کی حکومت چشم فلک نے کبھی دیکھی ہی نہ تھی۔ بلقیس کا قاصد اپنے زوم میں بڑا قیمتی تحفہ لا رہا تھا جب اس نے سونے چاندی کی بنی ہوئی سڑک پر قدم رکھا اور ارد گرد سونے چاندی کی دیواریں دیکھی اور پھر سلیمان علیہ السلام کی جاہ و عزت و شان و شوکت کے نظارے دیکھے تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا اور شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں یہ بلقیس کا تحفہ کس منہ سے سلیمان کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہرحال جب وہ بارگاہ سلیمانی میں پہنچا تو حضرت نے فرمایا، کیا تم لوگ مال دنیا سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ تم لوگ پہلے مفاخت ہو، دنیا پر فخر کرتے ہو، ایک دوسرے کے تحفے و ہدیہ پر خوش ہوتے ہیں۔ مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے نہ اس کی حاجت۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا اور اتنا کچھ دیا ہے کہ لہٰذا بلقیس کے قاصد پلٹ جاؤ اور یہ اپنا تحفہ لے جاؤ اور اپنے ساتھ ہی ساتھ جا کر کہہ دو، اگر وہ مسلمان ہو کر ہمارے حضور حاضر نہیں ہوتی تو ہم اس پر لشکر لائیں گے، اس کے مقابلے کی اسے طاقت نہ ہوگی اور ہم اسے ذلیل کر کے شہر سے نکال دیں گے۔ بلقیس کا قاصد پیغام لے کر واپس پلٹا اور بلقیس سے سارا قصہ تفصیل سے کہا۔ بلقیس نے غور سے سنا اور بولی، بے شک کہ وہ نبی ہیں، ان سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کا نہیں۔ پھر ان سے آئین سلطنت سے مشورہ طلب کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں خود حاضر ہونے کا ارادہ کر لیا۔ حدود نے یہ ساری رپورٹ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھرے دربار میں یہ اعلان فرمایا، ایکم یاتینی بی ارشرہا قبل یاتونی مسلمین، کون ہے جو بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کے تخت کو یہاں لے آئے؟ افریت نامی ایک جن اٹھا اور بولا، انا آتیکی بھی قبل انا تکما من کمی کا، آپ کے اجلاس برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا حضور۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم اس سے بھی جلدی منگوانا چاہتے ہیں۔ تو پھر ایک عالمہ کتاب اٹھے اور بولے، انا آتیکا بھی قبل عیارتد علاقہ طرفو کا، میں ایک پل میں سے بھی پہلے لے کر آ جاؤں گا حضور۔ یعنی وہ وزیر تھے، ان کے انڈر میں کام کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اور وہ ایک ولی تھے دوستو۔ انہی ولی نے یہ کہا کہ میں ایک پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لے کر آ جاؤں گا۔ یہ کہا پل تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو تخت سامنے رکھا تھا۔ پھر بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت کی شان و شوکت اور صداقت اور اپنے تخت اور نبوت کا نظارہ کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گئی دوستو، ماشاءاللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار اور بلقیس کے تخت کے مقام کا درمیانی فاصلہ 2 مہینے کا راہ تھا اور طول و عرض اس کا آپ پڑھ چکے تھے 30 گج کے 30 گج اونچا، آپ پڑھ چکے ہیں کہ 30 کے 30 گج اونچا، 40 گج چوڑا اور 80 گج لمبا تھا ان کا تخت۔ اتنی طویل، اتنی مشکل اور وزندار ہونے کے باوجود، محفوظ مقام میں ہونے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک سپاہی اسے پل بھر میں لے آیا۔ تو پھر جو سلیمان علیہ السلام کے آقا اور مولا حضور سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء امت ہیں، اور وہ کیوں دور دراز کی مسافت سے کسی مظلوم کی حمایت کو نہیں پہنچ سکتے؟ وہ عالم کتاب وہ تخت لانے کے لیے بھرے دربار سے بلقیس کے محل میں گیا اور وہاں سے تخت اٹھا کر واپس آیا، مگر اس عرصے میں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے غائب بھی نہیں ہوا اور مقام تخت تک بھی پہنچ گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ والوں میں یہ طاقت ہے کہ ان کے ایک سپاہی ایک وقت میں متعدد جگہ حاضر ہو سکتے ہیں، اور یہ طاقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک سپاہی کی ہے۔ پھر جو حضرت سلیمان کے بھی آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا ایک وقت میں متعدد جگہ تشریف فرما لینا کیوں ممکن نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک سپاہی نے 2 مہینے کی راہ کو پل بھر میں طے کر لیا اور پل بھر میں چلا بھی گیا اور آ بھی گیا۔ پھر حضور سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج پر پل بھر میں عرش پر تشریف لے جانا اور واپس تشریف لے آنا کیوں ممکن نہیں؟ اس کے بارے میں آپ کمنٹس کر کے بتائیے گا دوستوں۔ تخت سلیمان علیہ السلام کو موضوع لشکر عظیم کے
हवा उठा लेती थी। ये नबी का तसर्रुफ़ और इख्तियार है। और जो अंबिया को अपनी मिस्ल बशर कहते हैं, उनमें से कोई साहब ज़रा अपनी बीवी समेत ही किसी छत से हवा छलांग लगाकर दिखाए ताकि दूसरे को इबरत हासिल हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हरम शरीफ में पहुंचकर हर रोज़ 5,000 ऊँट 5,000 गाय 20,000 बकरियां ज़िबा फरमाते थे। मगर आज एक फ़िरका है जो अयाम हज में एक बकरी तक की कुर्बानी को भी फिजुल कहता है और मुसलमानों को इस शरई उम्र से रोकता है। इस पर भी दोस्तों आप कमेंट कर बताइए। जिन इंसान, वहशी और तीर, खुश्की और तहरीक हैवानात और दीगर अल्लाह की ज़बरदस्त मखलूक भी सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताबे थी। और आज जो लोग अंबिया को अपनी मिस्ल बशर कहते हैं, उनके घर की तरफ नज़र दौड़ाइए तो उनकी बीवी भी उनके ताबे नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब बैतुल मक़दस और हैकल सुलेमानी की ताबीर करवा रहे थे, तब वो खड़े होकर के करवा रहे थे, ताबीर हो रहे थे खड़े खड़े। उनको ऊपर वाले ने, अल्लाह पाक ने अपने पास बुलाया लिया और उनको वो वफ़ात पा चुके थे। बट 1 साल तक यूं ही खड़े रहे और जो लकड़ी के सहारे से खड़े रहे, और उस लकड़ी को भी अल्लाह के हुक्म से 1 साल तक कुछ नहीं हुआ, ना ही कीड़े उसको काटे। तो इस तरह से 1 साल तक वो खड़े रहे लकड़ी के सहारे। और जिन और इंसान जितने भी हैं वो यही सोचकर दोनों चीज़ों की ताबीर करते रहे। हैकल सुलेमानी और रिवायत है कि एक जिन इस घर से महरम में अंदर दाखिल हुआ कि आप क्या कर रहे हैं। ये अंदर गया तो आप वफ़ात पा चुके थे। तो जिन बाहर निकला और सबको ख़बर दी। लोगों को ने दरवाज़ा खोलकर आपको बाहर निकाला और देख के स्टिक को यानी डंडे को देखकर चौंक गए कि उसमें दीमक लगा हुआ है। अब पता चला उसके हिसाब से कि 1 साल से पहले ही आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके थे। तमाम सर्किस और जिद्दी जिन पूरे साल तक 1 साल तक बिना इल्म के जितने भी जिन और इंसान काम करते रहे। इससे पता चलता है दोस्तों कि जिनों को भी ये गैब का इल्म नहीं होता है और वो काम करते रहे। फिर वो जिन लोगों ने मिलकर दीमक का शुक्र अदा करते हुए कहा कि इतना हम ज़रूर कराएंगे कि तेरे पास पानी और मिट्टी पहुंचाते रहेंगे। जिन्हों ने दीमक को वादा किया कि तू अब जहाँ भी रहेगी वहाँ तक मिट्टी और पानी हम ज़रूर पहुँचाते रहेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी सल्तनत के 4थे साल में बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद उनका बेटा जिसाम 17 साल तक बादशाह रहा। उसके बाद बनी इज़राइल के अलग अलग तरह के दोस्तों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्र ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये बीते ज़माने के सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट नबियों में से एक रहे हैं, जिनको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ किया था अल्लाह पाक से कि ऐ अल्लाह मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे पहले और मेरे बाद किसी को नसीब ना हो। तो दोस्तों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये जो उन्होंने अल्लाह से दुआ किया था वो पूरा हुआ और अल्लाह ने उन्हें अज़ीम व शान ऐसी सल्तनत जो आसमान, हवा, बारिश, तूफ़ान, ज़मीन, परिंदे, समुद्री जानवर, इंसान, जिन सब पे वो हुक्म करते थे और अपनी बातों को रखते थे और अल्लाह का ही काम करवाया करते थे। लोगों को ईमानदारी का बात करते थे, भूखे को खाना खिलाते थे, रोज़गार देते थे, ये तमाम तरह का इंसानियत और इस्लाम का लोगों को बताते थे। एक इबादत, एक अल्लाह की इबादत करने के लिए बोलते थे और अल्लाह की बनाए हुए नियामत, हिदायत के बारे में लोगों को बताते थे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, कुछ बोलिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। दोस्तों अगर आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्किस का तख्त का वाक़या अच्छा लगा हो, उनका फुल हिस्ट्री अच्छा लगा हो, आगे भी अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो अगर यहाँ रेड बटन सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, आपको क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, कौन सा वाक़या के दौरान आपको कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी। तो बने रहने के लिए नॉलेज नेशन में दिल से थैंक यू, धन्यवाद।